الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الطیبین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال سبحانہ وتعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، اس وقت ایک بحث بہت زور سے شروع کی گئی ہے، اور وسیم رضوی جو ایک شخص ہے جو ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں منفی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، اور چونکہ ان کا نام وسیم رضوی ہے، اس وجہ سے ان کی باتوں کو میڈیا اور نیوز ایجنسیز بہت ہوا دیتے ہیں، اس طور پر کہ ایک مسلمان کے اسلام کے بارے میں کیا تاثرات ہے، اور اسلام کے بارے میں خود ایک مسلمان کس طرح کے خیالات رکھتا ہے، اس کو بہت تشہیر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ گزشتہ دنوں وسیم رضوی نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک ریٹ پٹیشن داخل کی ہے، جس میں قرآن مجید کی 24 یا 26 آیات ان کے سلسلے میں مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے ٹیررزم پھیلتا ہے، دہشت گردی پروان چڑھتی ہے، اور یہ آیات امن عامہ کو متاثر کرنے والی آیات ہے، اور یہ آیات قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ آیات بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں قرآن میں تحریف کر کے اس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اپنی قوت کے زور پر، اپنے اقتدار کے زور پر یہ آیات انہوں نے اس میں شامل کی ہے۔ اس طرح کی انہوں نے لغو بات کی ہے، بے بنیاد بات کی ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ قرآن مجید سے ان 24-26 آیات کو حذف کر دیا جائے، اس سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے میڈیا میں اور عوامی حلقوں میں ایک بحث بہت زور و شور سے جاری ہے۔ وسیم رضوی صاحب نے جو ان آیات کو اس وقت ہدف بنایا ہے، نشانہ بنایا ہے، تو یہ ان کے اپنے ذہن کی اپج نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وسیم رضوی صاحب مہرے ہے، اور کسی کے تحریک دلانے پر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ وہ یہ پٹیشن لے کر کے سپریم کورٹ گئے ہیں۔ یہ ان کے اپنے خیالات یا یہ ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں بالکل چیلنج کے طور پر کہ وسیم رضوی صاحب نے بذات خود کسی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے بغیر کسی سپورٹ کے قرآن مجید میں وہ آیات کہاں ہیں، ان کے سورہ کون سی ہے، اور وہ کون سے نمبر کی آیات ہے، کس پارے میں وہ موجود ہے، اگر یہ ڈسکرپشنس وہ اگر دے سکے تو ہم مانیں گے کہ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ وسیم رضوی یہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اپنے پریس کے بیان میں بھی وہ کوئی بات اس طرح کی ٹھوس کر نہیں سکے۔ اس سے پہلے بھی کلکتہ ہائی کورٹ میں اس طرح کی بات ریٹ داخل کر کے قرآن مجید پر پابندی کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی اس کا بہتر انداز میں معروضی آبجیکٹیو جواب دیا گیا تھا، اور وہ لٹریچر میں موجود ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں یہ دعویٰ سرے سے بے بنیاد دعویٰ ہے، لغو دعویٰ ہے، جھوٹ پر مبنی دعویٰ ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید اپنے نزول کے دور سے یہ اس کا چیلنج رہا ہے کہ قرآن کے جیسی کوئی آیت کوئی بنا کر کے لائے
یہ چیلنج قرآن مجید دے دیا، اور اس وقت کے اہل زبان نے اپنی ساری کوششیں کرنے کے باوجود قرآن مجید میں کہ جیسی کوئی آیت وہ بنا نہیں سکے۔ تو ایک آیت کا قرآن مجید نے چیلنج دیا تھا، اور سارے جو ہے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، کہ اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر کے، اپنے سارے مددگار اور جتنے ادیب، جتنے خطیب، جتنے جو ہے لٹریٹ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ سب کو جمع کر کے قرآن مجید کی ایک سورہ بنائیں۔ پھر جو ہے بعد میں یہ کہا گیا کہ 10 آیات بنائیں، پھر یہ کہا گیا کہ ایک آیت بنائیں، لیکن اس وقت بھی یہ چیلنج جو ہے میٹ نہیں کیا جا سکا، نہیں کر سکے اہل زبان بھی، اور اس جیسی آیت نہیں بنائی جا سکی۔ تو 24 آیات وہ بنا لے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ناممکن بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، یعنی اگر یہ الزام کسی پر عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے قرآن مجید میں کوئی آیت شامل کی ہے، تو یہ الزام تو اس کے ایمان پر الزام ہے، یہ تو جو ہے اس کے ایمان کے حوالے سے شک و شبہ پیدا کرنے کی بات ہے۔ تو جن حضرات کے نام لے کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ اسلام کے اساتین ہیں، ان کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے وسیم رضوی صاحب یہ بڑے لوگ خلفائے راشدین کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، لیکن ان لوگوں کے سلسلے میں، ان تینوں کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات موجود ہیں تو وہ تسلیم کریں گے نا، رسالت کو تو مانتے ہیں نا وہ۔ تو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیثیت متعین کی ہے، حضرت عمر فاروق کا جو مقام بتایا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں بیان کی ہے، تو وہ تو ناقابل انکار ہے، کیونکہ وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اور وسیم رضوی اگر جو ہے واقعتاً وہ مسلمان ہیں تو وہ رسالت پر تو ایمان رکھتے ہیں، امامت کا ایک عقیدہ ان کا الگ سے عقیدہ ہے جس کے سلسلے میں ان کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن رسالت کے تو اعتقاد رکھتے ہیں وہ۔ تو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کریڈیبلٹی جو ہے ان کو دی گئی ہے، بخشی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس پر تو کوئی سوالیہ نشان نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ اور پھر یہ بات بھی کہ وسیم رضوی صاحب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، گرچہ کہ شیعہ برادری کی طرف سے جو ہے اس بات کا انکار کیا جاتا ہے۔ آج ہی میری بات جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن سید اعجاز صاحب سے ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری عباس صاحب سے بات کی ہے، اور اس سے کنفرم کی ہے بات، اور یہ پریس میں بھی یہ بات آ گئی ہے، پریس ریلیز میں، کہ وسیم رضوی صاحب کا شیعہ فرقے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پر بھی وہ ان کے نقطہ نظر سے بھی ایک بے دین آدمی ہے، وہ خود ان کو ڈسون کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وسیم رضوی صاحب اگر یہ جو ہے شیعہ بھی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو جو ہے یہ امامت کے قائل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان تینوں خلفاء کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر قرآن میں اس طرح کی کوئی شرارت نعوذ باللہ ان تینوں حضرات نے کی ہوتی تو حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت علی اس کا کریکشن کر دیتے اور حضرت علی جو ہے اس کو نکال دیتے، کیونکہ حضرت علی تو جو ہے ان تینوں میں کم عمر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کے گھر میں جو ہے آپ کے اہل بیت سے وہ تھے، اور آپ کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی تھی۔ تو قرآن مجید کی آیات، اس کے مضامین اور اس کی ساری چیزوں سے حضرت علی بھی بہت زیادہ اچھی طرح سے واقف تھے، اور اس طرح کی کوئی بات اگر ہوئی ہوتی ان تین حضرات کی طرف سے تو حضرت علی جو ہے وہ اپنے دور خلافت و امامت میں اس کا کریکشن کر سکتے تھے۔ تو حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ پھر سوالیہ نشان تو حضرت علی پر بھی نعوذ باللہ لگ سکتا ہے کہ ایک چیز غلط کی گئی تھی، آج وسیم رضوی صاحب کو سمجھ میں آ رہی ہے اور اس وقت حضرت علی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ بات جو ہے وسیم رضوی صاحب کی، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ پھر قرآن مجید، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنائی جا سکتی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ کوئی بھی سازشی اس کے سلسلے میں جو ہے اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی سازش اس کی کر لے، کسی رخ سے جو ہے قرآن کے سلسلے میں کوئی سازش کرے، وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک بات۔
دوسری یہ بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت یہ بات کہی گئی کہ آپ نے اپنی مرضی سے یہ آیات جو ہے قرآن مجید کی لوگوں کے سامنے نہیں رکھی ہے، یا آپ کی اپنی گفتگو یہ نہیں ہے، آپ کا اپنا نطق یہ نہیں ہے، آپ کی اپنی لفظیات نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے. تو یہ بات بھی جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات کلام نبوی نہیں ہے، کلام الہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارک پہ جو ہے اس کو وحی کے ذریعے سے جو ہے ثبت کیا، اور آپ پر یہ نازل کیا گیا، آپ پر یہ آیات القاء کی گئی، آپ کو سکھائی گئی. تو یہ آپ کا بھی کلام نہیں ہے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کا کوئی کلام کلام اللہ میں شامل ہو جائے، اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. اس کو بھی اس پہلو سے بھی جو ہے پیش نظر رکھا جائے. پھر قرآن مجید نے جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت یہ بات کہی کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل، کہ آپ اگر جو ہے اپنی مرضی سے کوئی قول ہماری طرف منسوب کر دے تو آپ دائیں ہاتھ سے آپ کو پکڑ لیں گے، پھر آپ کی رگے جاں ہم کاٹ دیں گے. یہ بات کہی گئی ہے، اور آپ کا کوئی مددگار بھی پھر نہیں ہو سکے گا. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے اللہ کا کلام کہہ کر کے کوئی بات منسوب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کہہ نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اللہ کی ہے وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اختیار نہیں دیا گیا. اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر قرآن مجید نے یہ بات بھی کہی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس کی حفاظت کا جو طریقہ قرآن مجید کی حفاظت کا اسکیم، خدائی اسکیم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا، وہ اس کا حفظ ہے. پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو از اول تا آخر اے سے لے کے زیڈ تک، الف سے لے کر یا تک پوری یاد کر لی جا سکتی ہو. ایسی نہیں ہے کوئی کتاب بھی، پہلے پیج سے آخری پیج تک، سوائے قرآن کے. پورا قرآن کروڑ انسانوں کو یاد ہے. ایک بات. دوسری یہ بات کہ ان کروڑ انسانوں کو جو دنیا کے کسی گوشے میں رہتے ہو وہ ایک ہی ٹیکسٹ یاد ہے، ایک ہی طرح کا جو ہے اس کا متن یاد ہے. چاہے وہ افریقہ میں رہتا ہو، چاہے وہ چائنا میں رہتا ہو، چاہے وہ یوروپ میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ ایشیا میں ہو، چاہے دنیا کے کسی دور افتادہ مقام پر ہو، چاہے وہ شہری زندگی میں ہو، چاہے وہ دیہاتی زندگی میں ہو، کسی زندگی میں ہو، وہاں پر جو ہے یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا حافظ کہیں سے جو ہے اٹھایا جائے اس کو اور قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے تو کوئی جو ہے فرق نہیں آئے گا. کسی بھی کونے کے حافظ کو لے لے، سب کو ایک ہی قرآن یاد ہے، ایک ہی جیسا قرآن یاد ہے. تو اس کو بھی ہم دلیل کے طور پر سمجھ سکتے ہیں. پھر یہ بات بھی جو ہے اس پر تو کام بھی کیا ہے، مستشرقین نے کام کیا ہے، خود قرآن مجید کے خلاف کام کرنے والوں نے اس پر کام کیا ہے کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے جو ہے نسخے جمع کیے گئے، اس کی کاپیز جمع کی گئی، مختلف علاقوں سے مختلف ایڈیشن، مختلف وقت میں چھپنے والے ایڈیشن جمع کیے گئے اور سب کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی گئی اور دیکھا گیا کہ کیا اس میں کوئی فرق پایا جاتا ہے. تو یہ کنکلوژن نکلا کہ دنیا کے کسی کونے سے کسی وقت کا کوئی نسخہ جو ہے لیا جائے، اس کا ٹیکسٹ یکساں ہے. کسی مکتبے سے چھپا ہو، کسی پبلشر نے اس کو چھاپا ہو، اس کا ٹیکسٹ ایک جیسا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی یہ سند، یہ کریڈیبلٹی اور یہ آتھینٹسٹی اور یہ جو ہے پائے کی جو ہے اس کا ثبوت، اس کی صداقت، یہ کسی اور کتاب کو جو ہے موجود نہیں ہے. دنیا میں کسی اور کتاب کو یہ حاصل نہیں ہے. تو اس کو بھی جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے آتھینٹک اور خدائی کتاب ہونے کی دلیل ہے. تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے؟ تو یہ بات تو لغو بات ہے. ہم کو جو ہے اس کو سرے سے یہ بات قابل تسلیم ہے ہی نہیں. اب رہی بات آیات پر اعتراضات کی، تو خاص طور پر جو ہے جن آیات پر انہوں نے اعتراض کیا ہے وہ آیات جو ہے جہاد کفار سے متعلق ہے. زیادہ تر آیات وہ ہے جو ہے جہاد کفار سے متعلق ہے. تو ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کفر یا انکار
یہ جو ہے انکار کے معنی میں آتا ہے، اور کفر کے معنی جو ہے حقیقت کی پردہ پوشی کرنا، یہ جو ہے کفر کا معنی جو ہے لغوی معنی ہے، لغوی معنی کفر کی ہے۔ قرآن مجید میں اصطلاحاً جس کے لیے اس کو استعمال کیا ہے تو وہ جو ہے وہ لوگ ہیں عام طور پر جو ہے اپنے ظلم، عدوان، بربریت، اپنی سفاکی اور اپنے جو ہے بہت زیادہ خوریزی کے ساتھ وہ میدان عمل میں تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا کام انجام دے رہے تھے اس کے بالمقابل یہ آ کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو ساری آیات جن کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیات جو ہے خوریزی پھیلاتی ہے، تو وہ آیات کمبیٹنٹ جو لوگ ہیں، یعنی برسر جنگ جو لوگ ہیں، ان کے سلسلے کی وہ آیات، اس کا پس منظر ہی الگ ہے۔ مکہ مکرمہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اتنا کیا گیا کہ آپ کو مجبور کیا گیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر سازشوں کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر سے جو ہے وہاں پر ظلم و عدوان کے بعد جو ہے ابواب اور اس کے سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کی گئی، پھر سے اس طرح کی سازشیں کی گئی، جو لوگ مکہ میں رک گئے تھے اہل ایمان ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا۔ تو یہ جو پورا پس منظر ہے، اس پس منظر میں یہ ساری کی ساری آیات نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے ان برسر جنگ کمبیٹنٹ جو لوگ ہیں، جن کے ساتھ جنگ ہے، جنہوں نے جو ہے ایک جنگ مسلط کی ہے، ان پر ادھر سے بھی مسلط ہوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پس منظر میں آیات ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ تھوپی ہے، اپنی طرف سے تھوپی ہے، ان کے مقابلے کے حوالے سے یہ بات ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا کانٹیکسٹ بالکل مختلف قسم کا کانٹیکسٹ ہے، اور اس کو جو ہے یہاں لا کر کے بھارت کے پس منظر میں یا آج کے حالات میں لا کر کے یہاں جو لوگ جو ہے اسلام سے وابستہ نہیں ہے یا اسلام کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، ان پر اس کو چسپا کرنا جو ہے یہ بالکل درستی نہیں ہے، یہ جو ہے مس میچ ہے، بالکل کوئی میچ ہی نہیں ہے ان کا۔ یہاں تو یہ ہمارے جو برادران وطن ہیں، ہم ان کے سلسلے میں متفقہ علماء کا ماننا یہ ہے کہ یہ ہمارے مدعو ہے، یہ ان تک ہم کو صحیح پیغام کو پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس ذمہ داری کے سلسلے میں جو ہے مسئول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم سے باز پرس کی جانے والی ہے۔ تو ہمارا نقطۂ نظر ہمارے ان برادران وطن کے سلسلے میں بالکل صاف ہے، اور قرآن و سنت پر مبنی ہے کہ یہ مدعو لوگ ہیں ہمارے، جن تک کو ہمیں بلانا ہے، جن تک ہمیں اس امانت کو قرآن کی صورت میں اور اسلام کی صورت میں جو امانت ہمارے پاس ہے اس امانت کو ان تک پہنچانا ہے۔ تو ان سے جو ہے ہمارا کوئی تغفوار ہی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہی نہیں ہے، اور کوئی اس طرح کا تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے مدعو ہے، ہم ان تک جو ہے نرمی کے ساتھ، مصلحت اندیشی کے ساتھ، نرم گفتاری کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ، ان کی خیرخواہی کے ساتھ، ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے، ان کی جو ہے اصلاح کے حوالے سے، عام حالات کے اصلاح کے حوالے سے ہم جو ہے ان تک یہ پیغام کو پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس اعتبار سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کا اور وہ لوگ جو ہے کمبیٹنٹ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو برسر جنگ لوگ تھے، ان کا اور ان کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو لا کر کے یہاں تھوپنا یہ سرے سے جو ہے لغو بات ہے، سرے سے جو ہے درست بات نہیں ہے، اس کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اب وہ پس منظر آپ سمجھ لیجئے، اس کو ایک مثال سے اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ جیسے چائنا گھس رہا ہے بھارت میں، چائنا جب بھارت میں گھس رہا ہے تو بھارت کے جو فوجی اس علاقے میں، جو چائنا کی بارڈر سے لگ کر کے علاقہ ہے، اس علاقے میں جو بھارت کے فوجی ہے، ان کو جو انسٹرکشنز ہوں گے فوج کے کمانڈر کی طرف سے، جو ہدایات ہوں گی، کیا ہوں گی؟ ان کو یہی ہوں گی نا کہ واچ رکھا جائے، دیکھا جائے۔ قرآن میں یہی الفاظ ہے کہ ان کے لیے گھات لگا کر کے بیٹھو، ان کو دیکھو، ان کا واچ کرو، اور جو ہے وہ اگر گھستے ہیں اور وہ اگر حملہ کرتے ہیں تو ان کو پکڑو، ان کے لیے جو ہے ان سے مقابلہ کرو، ان کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھاؤ، اور ان سے جنگ ہو جائے، ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر ان کے مقابلے میں سختی کا مظاہرہ کرو، اور وہ تم کو جو ہے ہلکے نہ جانے، تم کو کمزور نہ جانے۔ تو جو ہمارے فوجی وہاں پر چائنا کی بارڈر پر اپنی زمین کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہی ہدایت ان کو دی جائے گی نا، قرآن نے یہی ہدایت دی، یہی الفاظ ہے قرآن مجید کے۔ وہاں جیسے کہا جائے گا چینی دیکھے، ہندوستانی سرحد کے اندر چینی دکھے تو اس کو پکڑ لو، دکھائی دے تو اس کو پکڑ لو، چینی آ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نظر رکھو، چینی فوجی جو ہے وہ دراندازی کر رہے ہیں کہ اس پر نظر رکھو، اس کا واچ کرو، چینی جو ہے اپنی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں تو ان کو ڈھکیلو، ان کی گھات لگا کر کے رکھو، ان کو حراست میں لو،
ان کو جو ہے وہ اگر تم سے لڑتے ہیں تو چینیوں کے ساتھ مقابلہ کرو، یہ بات ہی کہی جائیں گی نا، وہی بات قرآن مجید نے کہی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں ہے۔ اور بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے تو یہ بات ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو ہے اطراف کے پڑوسی اگر ہمیں پریشان کرتے ہیں اور بھارت کی جو ہے اسمیتا کے خلاف کوئی حرکت کرتے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا بہت اس کے ساتھ گرو کے ساتھ کہ ہم تو گھس کے مارتے ہیں، ہے نا، ہم نے گھس کے مارا ہے ہم نے۔ تو یہ تو ہے نا کہ جو ہے مقابلے پہ آئے گا، جو ظلم کرے گا، جو ہمارا حق مارنے کی کوشش کرے گا، جو ہمارے ساتھ برسر جنگ ہوگا، جو لڑائی کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے اس کے اعتبار سے کیا جائے گا قرآن کی ان ساری آیات کا جو ہے وسیم رضوی صاحب نے جن کو یہ کہا ہے کہ یہ کفار کے قتال کے بارے میں یہ آیات ہے، یہ ان کے گھات لگا کر کے قتل کرنے کے بارے میں آیات ہے، ان کے اوپر جو ہے شدید ہو جانے کے بارے میں آیات ہے، ان کو جو ہے آپ اپنے ہاتھوں سے ایذا دینے کے والی کی بات ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں انہوں نے کہی ہے وہ اسی پس منظر میں، اس کو اسی پس منظر میں جو ہے سمجھنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے، تو ہم کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری جو ہے جہاد کو انہوں نے خاص طور پر جو ہے اس کو بھی بنایا ہے، جہاد سے متعلق جو آیات ہے، تو جہاد جو ہے اس کو ایک ایسی ٹرم بنا دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے یہ بات جو ہے سمجھی جاتی ہے، اس کو ٹیرورزم کا غلط مطلب بدقسمتی سے جہاد کو ٹیررزم کا سینونیم بنا دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت واقعہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ جہاد کے لفظی معنی ہوتے ہیں ایکسٹریم ایفرٹ، کسی کے لیے آخری انتہائی کوشش کرنا، اصلاح کے لیے انتہائی کوشش کرنا، جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پیس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے آخری کوشش کرنا، آپ کو جو ہے جو بھی آپ کے سامنے کام ہے اس کے لیے ایک آخری درجے کی کوشش کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کا تصور بھی ہر مذہب میں موجود ہے، ہولی وار ہو یا دھرم یدھ ہو، ظاہر ہے کہ اس کا تصور رگ وید میں بھی ہے، ویدوں میں ہے، اور دیگر جو ہے مذہبی کتابوں میں بھی ہے، تصور موجود ہے کہ یہاں اگر جو ہے اس روئے زمین کے ہم نے عامہ کو کچھ شرپسند متاثر کریں گے، یہاں انسانوں کی جان مال عزت آبرو اس سے کھلواڑ کریں گے، یہاں اللہ کی زمین کو فساد سے بھرنے کی کوشش کریں گے، خدا کی زمین کو فساد سے بھرنے کی کوشش کریں گے، یہاں انسانوں کے لیے زندگی جینا اگر دوبھر کریں گے تو ان کے خلاف ایک جو ہے کارروائی کی جائے گی۔ یہ ہے وہی جہاد، اسی معنوں میں جو ہے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کو ان کی فسادی کوششوں سے، ان کی خوریزی کی کاوشوں سے، ان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اور وہ جہاد ہے۔ قرآن مجید نے اسی پس منظر میں جو ہے اس کو جہاد کا ہے۔ قرآن نے تو یہ بات بھی کہی نا، لوگ بتاتے نہیں ہے کہ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ، کہ اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد کیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کو لے کر کے اس کی سچائی پر، عدالت پر، امن پر، آشتی پر، سلامتی پر، انسانی حقوق پر مبنی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو لے کر کے کھڑا ہوا جائے، اور ایکسٹریم کوشش کی جائے، انتہائی کوشش کی جائے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے پیس کا اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے ذریعے سے فساد جو ہے یہ دور ہو۔ یہ بات قرآن مجید نے کہی ہے، تو اس کو اسی پس منظر میں ہم کو لینا چاہیے اور اسی پس منظر میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وسیم رضوی صاحب ظاہر ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات کا خود تو مطالعہ جو ہے کیا نہیں ہے، اس کو اپنے ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے کہ کس پس منظر میں وہ آیات نازل ہوئی۔ دیکھیے آپ وہ ساری کی ساری آیات جو ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسرے اس میں کی کچھ آیات جو ہے غزوہ بدر کے بعد، سورہ توبہ کی وہ آیات ہے اس میں وہ نازل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر جو ہے وہ مکہ مدینہ سے قریب بدر کے ایک مقام پر ہوا تھا، یعنی وہاں مکہ سے آ کر کے اہل مکہ نے تھوپی تھی وہ جنگ مدینہ کے قریب میں آ کر، اگر یہاں سے اقدام کیا جائے تو وہ جنگ کہیں مکہ کے قریب ہوتی، لیکن وہ مدینہ کے قریب ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آئے تھے جو ہے اٹیک کرنے کے لیے، حملہ آور ہو کر کے۔ تو جب کوئی حملہ آور ہوگا تو ظاہر ہے اس کے سلسلے میں یہ بات کہی جائے گی کہ آپ ان کے مقابلے میں مضبوطی دکھاؤ، ان کے مقابلے میں جو ہے آپ جو ہے کھڑے رہو، ثابت قدمی دکھاؤ، ہمت اور جرأت سے کام لو، اور ان کے ساتھ شدت برتو، اور ان کے حملے کو جو ہے رفع کرو، یہ بات کہی جائے گی۔ تو یہی بات جو ہے وہاں پر سورہ توبہ میں کہی گئی ہے، یہی بات جو ہے سورہ نساء میں جن حوالوں سے بات لائی گئی ہے وہاں یہی بات کہی گئی ہے۔ اور پھر ظلم و عدوان کا ایک طویل سلسلہ تھا، لوگوں کو جو ہے جو جس سے وہ گزرے تھے مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں بھی جو اس کو جو ہے یہ جاری رکھنا چاہتے تھے، تو اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بات کہی گئی ہے دراصل۔ یعنی جو لوگ وہاں پر ایمان نہیں لائے تھے اور ایمان نہیں لانے کی وجہ سے جو ہے
وہ اور ان کے درمیان جو ہے ایک سمجھ لیجئے کہ ایک غفار کی کیفیت جو ہے انہوں نے پیدا کی تھی. تو وہ لوگ جو ہے اپنے نظریے کو قوت کے بل پر تھوپ دینا چاہتے تھے, اور یہ جو امن اور آشتی کی دعوت اسلام لے کر کے اٹھا تھا اور اس کے ماننے والے لے کر کے اٹھے تھے, اس دعوت کو جو ہے قوت کے بل پر وہ روکنا چاہتے تھے. تو قوت کے بل پر جو چیز روکنا چاہتے تھے اس پر جب دعوت, اصلاح کی کوششیں, افہام و تفہیم کی کوششیں وہ سب ناکام ہوگی, تو اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ اب یہ حملہ آور ہو رہے ہیں نا, تو ان کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھاؤ, ان کے مقابلے میں جو ہے سخت ہو جاؤ, ان کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ, یہ بات کہی گئی ہے. تو اس کو اس پس منظر میں لینا چاہیے, اور اسی پس منظر میں یہ آیات جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھو کسی کی تکفیر یعنی کسی کو کافر کہنا, حدیث میں اس کی ممانعت کی گئی ہے. تو ہمارا تو نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. یہ جو ہے جو ان کا عقیدہ ہے, جو ان کا نقطۂ نظر ہے, جو ان کی جو ہے آستھا ہے, جو ان کی شردھا ہے, یہ ان کی اپنی ہے, اور ہم ان تک اسلام کی دعوت کو, دعوت توحید کو, دعوت رسالت و آخرت کو اور اس سے متعلق ساری چیزوں کو جو ہے جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھی ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, اسلام کے پیغام کو, اس کی تعلیمات کو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارے جو ہے مخاطب ہے, ہمارے مدعو ہے, ان تک اس کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں. تکفیر سے منع کیا گیا ہے, یعنی یہ بات کہی گئی ہے خاص طور سے کہ یہ جو کسی کو کافر قرار دینا, یہ جو ہے بڑا اسلام کے نزدیک جو ہے بڑا نازک معاملہ ہے, بڑا نازک معاملہ ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جو ہے نان مسلم جو تھا اس سے اور ان کا جو ہے مقابلہ ہو گیا, اور اس مقابلے میں یہ ہوا کہ وہ اس کو انہوں نے پچھاڑ دیا. تو اس نے اس خوف سے کہ کہیں اب اس کی جان نہ چلی جائے, اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں, مسلم قبول کرتا ہوں. اس کے باوجود حضرت علی نے جب اس کو قتل کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات رپورٹ ہوئی تو حضرت علی نے یہ جو ہے جسٹیفیکیشن دیا کہ اس نے ڈر کے مارے, جان کے ڈر کے مارے جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہا, اس لیے میں نے اس کو مار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افلا شققت قلبہ, کیا تو نے اس کا دل کیوں نہیں پھاڑ لیا اس کا, اور وہاں دیکھ لیتا کہ اس سے جو ہے سچی نیت سے کہا تھا یا جھوٹ کی نیت سے کہا تھا. تو یہ جو ہے بڑا نازک مسئلہ ہے, اس کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات مستقل ہے, اور اس بات کو جو ہے ٹویسٹ کر کے اور کہاں کی بات کہاں لا کر کے چسپا کر کے اس طرح کی غلط فہمی پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے, یہ ایک جو ہے شرپسندی کی کوشش ہے. پھر یہ بات بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. تو وسیم رضوی صاحب نے جو پٹیشن داخل کی ہے, پٹیشنر تو وہ ہے, لیکن مدعا علیہ کون ہے؟ اللہ ہے. نوٹس کس کو سپریم کورٹ جاری کرے گا, کون جو ہے وہ اس طرف سے ہوگا؟ تو یہ بات تو جو ہے سوچنا پڑے گی نا. اور اس میں جو ہے حکمت یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے ظاہر کہ کوئی نوٹس وہ لے ہی نہیں, یعنی سپریم کورٹ وہ نوٹس لے ہی نہ پرسنل لا بورڈ لے, نہ کوئی اور دینی جماعت لے, نہ کوئی اور شخص لے, وہ نوٹس لے نہیں, کیونکہ وہ اس میں بیسیکلی وہ پارٹی ہی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور اسٹیٹسٹیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن مجید میں ایک زیر, ایک زبر, ایک پیش, ایک جو ہے نقطے کی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے, سب کیلکولیٹڈ ہے. الف جو ہے زیر کے ساتھ کتنے مرتبہ, زبر کے ساتھ کتنے مرتبہ, پیش کے ساتھ کتنے مرتبہ, ایسا ہی یا تک پورے جو ہے حروف تہجی ان 3 حرکات کے حوالے سے کتنے مرتبہ آئے, پورے اسٹیٹسٹکس موجود ہے. تو آپ کوئی اس میں تبدیلی کی ہی نہیں جا سکتی ہے. تو اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کے سلسلے میں جب یہ بات کہی ہے, انہوں نے اس طرح کی ریٹ داخل کی ہے, تو سپریم کورٹ خود اس پر جو ہے سوچے گا اور اس کی نوٹس کس کے نام جاری ہوگی. ظاہر ہے کہ کوئی پارٹی تو بن نہیں سکتا, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, تو اللہ کی کتاب پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نوٹس سرو کرنے سے رہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو نوٹس وہ سرو کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا جواب طلب کرے, یہی بات کہی جا سکتی ہے. لیکن ہم عارضی طور پر, ہم ایجابی طور پر ہم جو ہے اس کا ایک مثبت جواب ملت کی طرف سے یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ 24 آیات اس کو جو ہے بڑے پیمانے پر اس کی تشریح کی جائے, اس کو برادران وطن تک پہنچایا جائے, ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں آیات ہے اور اس سے کس طرح سے جو ہے
یہ شخص جو ہے یہ پیس کو ڈسرپٹ کرنا چاہتا ہے، اس کی غلط تعویل کر کے، اس کو غلط طریقے سے پیش کر کے، اس کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کر کے غلط انداز میں اس کو پیش کر کے، یہ جو ہے دراصل امن کا دشمن ہے۔ یہ بین المذاہب اور بین الفرق، یہ جو ہے ایک طرح کا گھرنا اور نفرت کا واتاورن اور دشمنی کا واتاورن پیدا کرنا چاہتا ہے، ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ اس کی ذہنیت پر پابندی لگائی جائے، اس کا جو ہے مطالبہ جو ہے کیا جانا چاہیے۔ اور وہ آیات ہم نے جو ہے ظاہر ہے کہ ہڈن آیات نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، موجود ہے، اور تشریح کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ برادران وطن تک ان آیات کو جو ہے پہنچا دینا چاہیے، تاکہ اپنی طرف سے ہم ان کے تک اتمام حجت کر دیں اور ان کو یہ بات سمجھا دیں۔ یہ چند باتیں اس موقع پر ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پس منظر میں جو ہے داعیانہ جذبے کے ساتھ سارے قرآن کو، اور بالخصوص اس وقت جن آیات کو ہدف بنایا گیا ہے، ان آیات کو برادران وطن تک صحیح کانٹیکسٹ، صحیح تشریح اور صحیح ڈسکرپشن کے ساتھ اس کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور داعیانہ کردار ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اور خود وسیم رضوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق بخشے کہ وہ اپنی اس شرارت انگیزی سے، جس کے لیے وہ مہرے بنائے گئے غالباً، اس سے وہ باز آ جائے اور اپنی اصلاح وہ کرے۔ ان سے جو ہے ان کے بورڈ نے، ان کی اپنی جمعیت نے، ان کے اپنے جو ہے برادری نے پلہ جھاڑ لیا ہے، پریس ریلیز آ گئی ہے، بیانات آ گئے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کی زد کہاں کس پر پڑتی ہے، انسانیت پر پڑتی ہے، انسانیت کے تعلقات پر پڑتی ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔